میں کہ اس چینل اسٹوریز وتھ شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسعود انتہائی تکلیف دہ اور کربناک تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بھوریا چرن نے ایک زہریلا مادہ اس کے جسم میں داخل کیا تھا جس کی ٹیسیں اس کے جسم میں چبھ رہی تھی۔ پورے جسم میں درد ہو رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اب شاید وہ مرے گا، لیکن آسانی سے موت بھی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اب بھوریا چرن اس کو چیلنج کر کے چلے جاتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہو۔ اس تکلیف کے عالم میں مسعود وہاں سے اٹھتا ہے، چلتا ہے اور پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے۔ اب مسعود ایک علاقے کے اندر پہنچتا ہے۔ مسعود کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور مسعود جو ہے وہ اب بھوک کا شکار ہے۔ ایک ہوٹل دیکھتا ہے جہاں پر کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، وہاں جا کر آرڈر دیتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ ہوٹل والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون آ گیا جس کی بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی، اور 50-60 روٹیاں اور کئی پلیٹ سالن کھا جاتا ہے، پھر بھی بھوک نہیں لگتی۔ ہوٹل والے اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پانی مانگتا ہے تو پیے جاتا ہے، پیے جاتا ہے، پیے جاتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اب مسعود خود پریشان ہے، مسعود کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن مسعود دیکھتا ہے کہ تمام ہوٹل والے وہاں سے بھاگ چکے ہیں، تو شاید اس کو کوئی غیر مرئی چیز سمجھ رہے ہیں، اور مسعود وہاں سے مسکراتا ہوا نکل جاتا ہے۔ لیکن بھوک ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے، اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ جگہ جگہ پر دانے نکل آئے ہیں اور ان دانوں میں خون اور پیپ بھرا ہوا ہے۔ اب اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ دانوں میں خون اور پیپ بھرنے سے پہلے ریت جیسا کوئی مواد ہوتا ہے اور پھر وہ خون اور پیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب مسعود اسی اثنا میں ایک جگہ جاتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، سامنے لنگر بٹ رہا ہوتا ہے اور لنگر کھانے میں لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کے کھانے کی باری آتی ہے تو وہ چیختے ہیں کہ تمہیں تو کوڑ ہے، اور اس کو مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اب مسعود ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آتی ہے، اس پہ سے کچھ افراد اترتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں، ایک شخص اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ کوڑی۔ اسپتال والے، گاڑی والے اس کو اسپتال میں لے جاتے ہیں ایمبولینس میں، اور اسپتال میں جا کر اس کی بیماری پر ریسرچ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی بیماری پر ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوڑ کے جراثیم نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوتے ہیں اور میڈیکل میں اس کو بہت ہی دلچسپی کے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ مسعود کے ساتھ بھوک کا ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والی بھوک، وہ بھی ان کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ اب یہ بات باہر تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کے اندر بیماری کی کوئی جراثیم نہیں ہے، لیکن اس کے پورے جسم پر کوڑ پھیلا ہوا ہے، جس میں بھوک اس کو اتنی لگتی ہے کہ وہ مٹتی ہی نہیں ہے۔ تو باہر کے کسی ملک میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ڈاکٹر حضرات اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، باہر کے ملک میں آپ کے علاج میں دلچسپی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں چونکہ آپ پر تجربات بھی ہوں گے تو آپ کی موت بے واقع ہو سکتی ہے۔ کیا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ مسعود کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دیجیے، اور پھر وہاں پر سوچنے لگ جاتا ہے۔ مسعود کے ساتھ کچھ اور کوڑ کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ وہاں مسعود روتا ہے اور پھر اس کے ساتھی اس کو تسلی دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو، نماز میں ہی تمہاری نجات ہے۔ جب وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا اس کو سکون ملتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن دور سے کہیں سے اس کو ایک قوالی کی آواز آتی ہے۔ قوالی کی آواز سننے کے بعد یہ بےتاب ہو جاتا ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کافی دور ایک مزار ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ یہ وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ساتھی کہتا ہے کہ بیٹا تم نہیں بھاگ سکو گے، تمہاری بیماری تمہیں بھاگنے نہیں دے گی، اور پھر ہسپتال کے لوگ تمہیں کہاں بھاگنے دیں گے۔ بہرحال مسعود
کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل کر آواز کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، کہیں پر کتوں کا سامنا ہوتا ہے، کہیں پر سرکٹوں کا سامنا ہوتا ہے جو اس کو مزار پر جانے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال گرتا پڑتا مزار تک پہنچ جاتا ہے۔ مزار میں جا کر لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، رو رہا ہوتا ہے کہ ایک ملنگ آتا ہے اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسعود سے کہتا ہے بھائی کیا خواہش ہے تمہاری؟ مسعود کہتا ہے میری کوئی خواہش نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ملنگ بولتا ہے جھوٹ مت بولو، تم کو کچھ چاہیے، اور اپنی دونوں مٹھیاں سامنے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کون سی مٹھی کا مال چاہیے تمہیں؟ مسعود کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، تمہیں چاہیے۔ یہ دو مٹھیوں میں سے ایک مٹھی جو ہے اس میں تمہارے مطلب کی چیز ہے، بولو کون سی مٹھی؟ مسعود ایک مٹھی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اب وہ ملنگ اپنا ہاتھ کھولتا ہے اور ہاتھ کھول کے کوئی چیز مسعود کے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی مسعود اس چیز کو دیکھتا ہے تو ایک دم چیخ مار کر اٹھتا ہے۔ وہ ایک کالا بچھو ہوتا ہے، اور پھر وہ کالا بچھو اس کی انگلی پر ڈنگ مارتا ہے۔ تکلیف سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکتا ہے اور بچھو کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار بچھو الگ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جسم میں پھر تکلیف، پھر ٹیس اور پھر درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں یہ بھاگتا ہے، بھاگتے ایک جگہ پر گرتا ہے اور گر کر کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر اس کے جسم کے جو پیپ کے دانے تھے اور جو خون کے دانے تھے وہ جیسے جب زخم سوکھتا ہے اس کے بعد کھرنڈ رہ جاتا ہے تو وہاں پر زخم کے کھرنڈ کے نشان ہوتے ہیں، یعنی یہ علامت ہوتی ہے کہ مسعود کو صحت مل چکی ہے۔ اب مسعود بہت خوش ہوتا ہے کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل گئی۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ بھوک کا ہے۔ بھوک کے لیے مسعود بیدار ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں، اور پھر ایک جگہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر کہیں پر جہاں پر گلے سڑے پھل پڑے ہوتے ہیں وہاں پر کسی چیز کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو ان پھلوں کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جانور لگتا ہے، لیکن پاس جانے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک ملنگ ہوتا ہے، اور وہ ملنگ اس کو وہ پھل فروٹ کھانے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پھل تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں، اس کے قریب نہیں آنا ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ مسعود کہتا ہے کہ میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ ملنگ ایک کہتا لگاتا ہے، کہتا ہے کھا تو ہے ہو۔ مسعود کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے تھوڑی کھاتے ہیں، پہلے چکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پتھر اٹھا کر مسعود کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور مسعود کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ مسعود وہاں سے بھاگتا ہے۔ اب مسعود کی ملنگ کی آواز مسعود کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے کہ پھل چکھنا پڑتا ہے، یہ کون سا پھل ہے جو مجھے چکھنا پڑے گا، اور ابھی تک جو میں یہ چکھ رہا ہوں کیا یہ وہ پھل نہیں ہے؟ اس کے بعد مسعود بہت دیر تک بھاگتا رہتا ہے، بھاگتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خنجر جیسی چیز اس کے کندھے کے اندر کسی نے خنجر مارا ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو ایک گدھ ہوتا ہے جو اس کو مردہ سمجھ کر اس کو کھانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ایک زوردار چیخ مارتا ہے جس سے گدھ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ گدھ سے بچ سکے، اور گرتا پڑتا ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، سنسان علاقہ، آبادی سے دور ہی ابھی گھوم رہا ہے۔ اب اپنے آپ کو وہاں جاتا ہے تو ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید پھر کوئی گدھ آ گیا ہے۔ آنکھ کھولتا ہے تو سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بزرگ اس کو بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ہوش آ گیا تمہیں۔ اس کے بعد بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ تم آرام کرو، ابھی تمہیں بخار ہے، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں پاتا ہے، اور پھر وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیسے آئے تم، کون ہو؟ مسعود کہتا ہے
کہ میں اپنی کہانی کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ جس کو میں نے اپنی کہانی بتائی وہ کہانی سننے کے بعد بھی زندہ نہیں رہتا۔ اب مسعود ان کو کہانی بتانا نہیں چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں تمہارے ساتھی نے نمازوں پر لگا دیا تھا، تم نمازوں پر لگ بھی گئے تھے، پھر تم نے نمازیں کیوں چھوڑی؟ مسعود کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات کیسے پتا، اور پھر مسعود ان کو اپنی کہانی سنانے لگ جاتا ہے۔ ابھی یہ کہانی سنا ہی رہا ہوتا ہے، مسعود ان کو کہتا ہے کہ مجھے باہر لے کر چلیں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم باہر جانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ باہر جاتے ہیں، اور باہر جیسے ہی جاتے ہیں تو بارش کا سماں ہو جاتا ہے، کالے بادل آ جاتے ہیں، اور پھر بزرگ بولتے ہیں کہ کالے بادل اور آندھی آنے والی ہے۔ مسعود کو سمجھ میں نہیں آتا، مسعود آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں، اور پتھر اٹھا کر زمین پر ایک لائن کھینچتے ہیں۔ لائن کھینچنے کے بعد کچھ پڑھتے ہیں اور وہاں پھونک دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسعود سے کہتے ہیں کہ اس لائن سے آگے تم نے نہیں پڑھنا۔ یہاں ہماری کہانی کا، آج کی کہانی کا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے جاننے کے لیے کہ مسعود اب کے مراحل میں داخل ہوگا، کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک کا بٹن سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔